ایک صحابی تھے جن کا نام نعیمان ابن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھا، اور یہ وہ صحابی تھے جنہوں نے بدر میں بھی حصہ لیا، جنگ احد میں بھی حصہ لیا، خندق میں بھی تھے، اور تمام جتنے بھی جنگیں ہوئیں ان میں یہ شامل تھے، اور یہ بہت کلوز صحابہ میں سے تھے۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن کے ساتھ ان کی شادی ہوئی، لیکن ان کی ایک عادت تھی جو کہ مزاح کرنے کی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی اور صحابہ کرام کے ساتھ بھی، اور ان کے مزاح کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ بہت اپریشیٹ اور انجوائے کیا کرتے تھے۔ مثال کے طور پہ ایک دفعہ ایک بہت بڑا کاروان آ رہا تھا مدینہ کی طرف، اور ان کے پاس آپ کہہ لیں کہ بہت ہی مہنگا پھل تھا جو کہ وہاں نہیں ہوتا تھا، تو انہوں نے ان سے پھل لے کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا اور ان کو کہا کہ یہ آپ کے لیے تحفہ ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لیا اور کھا لیا۔ اور جب بھی وہ قافلے والے لوگ نعیمان کے پاس آتے اپنے پیسے لینے، تو وہ کہتے کہ میں نے تو نہیں کھائے، وہ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کھائے، آپ جائیں اور ان سے ریکویسٹ کریں کہ وہ آپ کو پیسے دیں۔ یہ لوگ جو تھے جو آئے تھے وہ گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور انہوں نے کہا کہ وہ ہمیں معاوضہ چاہیے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جواب دیا کہ آپ کس بارے میں بات کر رہے ہیں، وہ تو مجھے تحفے کے طور پہ دیے گئے تھے۔ نعیمان رضی اللہ عنہ کو بلایا اور انہوں نے پوچھا کہ کیا آپ نے یہ مجھے نہیں کہا تھا کہ یہ میرے لیے تحفہ ہے؟ تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ، کیونکہ مجھے ایسا فیل ہوا کہ آپ سب زیادہ ڈیزرو کرتے ہیں، میرے پاس پیسے نہیں تھے، تو یا رسول اللہ آپ ایسا کریں ان کو پیسے دیتے۔ تو اس پر رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ بڑا کھلکھلا کے ہنسے اور انہوں نے ان بندوں کو جو ہے وہ پیسے دے دیے۔ اور سوال آپ دیکھیں نا ان کی زندگی کے بارے میں پڑھیں تو آپ کو بہت زیادہ ایکسٹریم ایگزامپلز ملتی ہیں۔ مثال کے طور پہ ایک دفعہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس کوئی شخص بیٹھا ہوا تھا ان کے گھر میں، یہ ایک بدو تھا اور اس نے اپنا جو اونٹ تھا نا وہ باہر باندھا ہوا تھا، اور صحابہ کو یہ بات پتہ تھی کہ جو نعیمان ہے نا وہ بہت زیادہ مزاح کرنے والے ہیں، تو انہوں نے کیا کیا، حضرت نعمان کا نا وہاں دھیان پڑوایا کہ چیک کریں ایک اونٹ ہے، تو انہوں نے پتہ کیا کیا، انہوں نے اونٹ پکڑا اور اس کو ذبح کر دیا، اور وہ چاہتے تھے کہ اس اونٹ کا نا ایک دعوت ہو۔ اور جب وہ شخص خود باہر آیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر سے، تو وہ چیخنے لگا بھائی میرا اونٹ کہاں گیا، یہی تو کھڑا کیا تھا میں نے اس کو۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پہ لوگوں سے پوچھا، لوگوں نے بتایا وہ نعیمان تھے جنہوں نے ان کا اونٹ لے لیا اور اس کو ذبح بھی کر دیا، اور کھڑے میں چھپے ہوئے تھے، اپنے آپ کو مٹی میں چھپا لیا تھا انہوں نے، اوپر جو کھجور کے تنے ہوتے ہیں ان کو رکھ دیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس گئے، ان کی مٹی جھاڑی، اور اس بات پہ بہت کھلکھلا کے ہنسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اور پھر ایٹ دا اینڈ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود جو ہے اس بندے کو جو جتنی بھی اس کی قیمت بنتی تھی وہ دی، اور پھر اسی بندے کے ساتھ وہاں بیٹھ کے انہوں نے اس کی دعوت بھی کی۔ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم بڑا خیال رکھتے تھے اس چیز کا، اور جتنا بھی وہ مزاح کرتے تھے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی ان کو مائنڈ نہیں کرتے تھے، بڑا انجوائے کرتے تھے۔ اور اس بات کو ذرا امیجن کریں، حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا جو ہے انہیں ایک بہت مزاحیہ قصہ سنا ایک دفعہ، انہوں نے فرمایا کہ حضرت ابوبکر وہ ایک سفر پہ جانا چاہتے تھے، تو انہوں نے چاہا کہ وہ اپنے ساتھ نعیمان ابن عمرو کو لیں اور صہیبۃ ابن حرملہ کو لیں، ایک اور ساتھی جو ان کے ساتھ گئے اس سفر میں۔ تو انہوں نے صہیبت کو نا کھانے پر انچارج بنایا۔ راستے میں ہوا کیا کہ نعیمان نے صہیبت کو یہ کہا کہ دیکھیں یار میں بھوکا ہوں، آپ مجھے تھوڑا کھانا دے سکتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا حتیٰ یجیء ابوبکر، نہیں جب تک حضرت ابوبکر نہیں آتا تب تک نہیں ہو سکتا۔ وہ اس بات پہ بڑے اپسیٹ ہوئے، اور انہوں نے سوچا کہ میں نا بتاؤں گا ان کو، میں اپنا بدلہ لوں گا کسی اور طریقے سے۔ وہاں پہ کچھ اور لوگ بھی گزر رہے تھے، تو وہ ان کے پاس گئے، انہوں نے کہا کہ یار میرے پاس ایک غلام ہے اور میں چاہتا ہوں کہ میں آپ کو بیچ دوں، اور وہ بڑا انٹیلیجنٹ ہے، وہ عربی ہے، اور وہ اس بات پہ بڑا اصرار کرتا ہے کہ وہ آزاد ہے حالانکہ وہ غلام ہے، آپ اس کو خریدنا چاہیں گے؟ تو انہوں نے کہا ہاں ہم کیوں نہیں خریدیں گے۔ تو ان کا ٹھیک ہے آپ مجھے 10 درہم دے دیں اور وہ آپ کا۔ انہوں نے نا ان کی طرف بھیج دیا صہیبت کی طرف لوگوں کو، تو انہوں نے ان کو پکڑا اور ان کو جکڑ لیا، اور صہیبت نے کہا کہ انا حر، کہ میں آزاد ہوں، میں غلام نہیں ہوں، میں آزاد ہوں۔ انہوں نے کہا ہاں تمہارے مالک نے کہا تھا کہ تم یہ بات کہو گی، اور وہیں پہ نعمان دور سے کھڑے دیکھ رہے ہیں، ہنس رہے ہیں اور کسی کو کچھ نہیں بتا رہے۔ جب حضرت ابوبکر وہاں پہ واپس آئے اور انہوں نے دیکھا کہ نعیمان بھی ہیں اور باقی ساتھی بھی موجود ہیں، تو انہوں نے پوچھا کہ وہ صہیبت کہاں ہے؟ تو باقی ساتھیوں نے حضرت ابوبکر کو بتایا کہ کیا ماجرا ہوا ہے۔ پھر حضرت ابوبکر خود اس قافلے کے پیچھے واپس گئے اور ان کو ان کے پیسے واپس دیے اور ان کو پھر آزاد کروایا اور واپس لے کر آئے۔ اور جب یہ خبر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچی، ام سلمہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ فضحک صلی اللہ علیہ وسلم واصحابہ حولہ، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے جو اصحاب تھے وہ پورے سال تک اس بات پر ہنستے کھلکھلاتے رہے کہ کتنا یہ مزیدار واقعہ ہوا۔ اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد بھی ایسا ان کے ساتھ معاملہ رہا، اور ان کا نا ایک لوگوں کے درمیان ایک یہ رویہ بن گیا تھا کہ لوگوں کو ہمیشہ پتہ ہوتا تھا کہ یہ کچھ نہ کچھ جو ہے نا ایسا کریں گے۔ اور حضرت عثمان کے دور میں کیا ہوا، ایک دفعہ ہوا یہ کہ وہاں پہ ایک اندھا مسجد میں آدمی تھا جو کہ بیت الخلاء جانا چاہتا تھا، اور اوبیسلی اس ٹائم واش روم وغیرہ تو نہیں ہوتے تھے، لوگ ان کو لے جاتے تھے دور۔ تو حضرت نعمان نے کہا کہ میں وہ ان کے پاس گئے اور ان کو مسجد کے دوسرے کونے تک چھوڑا، اور جیسے ہی وہ بندہ وہاں پہ اپنے آپ کو ریلیو کرنے لگا تو ہر کوئی ان کے پاس بھاگتا ہوا آیا، تو وہ بندہ ڈر گیا۔ تو انہوں نے کہا کہ یار یہ کون تھا نوجوان جس نے مجھے یہاں چھوڑا، پہلے تو مجھے یہ بتاؤ۔ تو انہوں نے کہا کہ بھائی وہ نعیمان ہی ہوں گے، اور کون ہو سکتا ہے؟ تو انہوں نے کہا وہ کہاں ہے، اگر اس کو بلاؤ ذرا میں اس کو بتاتا ہوں۔ جب وہ نعیمان واپس آئے نا ان کے پاس، انہوں نے اپنی آواز بدلی اور انہوں نے کہا کہ آپ نعیمان کو ڈھونڈ رہے ہیں؟ انہوں نے کہا جی ہاں بالکل۔ تو انہوں نے ان کو پکڑا اور ان کو حضرت عثمان کے پاس لے گئے جو کہ اس ٹائم خلیفہ تھے،
اور ان کو کہا کہ یہ ہے وہ، یہ نعمان ہے تو وہ ان کے اوپر چلے گئے، اور حضرت عثمان نے بہت کھلکھلا گیا ایسے، کہ ان کو پتہ تھا کہ بھائی کیا ایکسپیکٹ کیا جا سکتا ہے، اور حضرت نعمان وہاں سے جو ہے وہ چلے گئے۔ اس سے ہمیں کچھ چیزیں سامنے آتی ہیں۔ سب سے پہلی بات یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے جو اصحاب تھے وہ اپنے آپ میں ہنسی مزاح رکھتے تھے، لیکن اگین اس کی شرطیں ہیں، کنڈیشنز ہیں، اور ابھی بھی کہہ سکتے ہیں کہ یار انہوں نے تو بڑے ایکسٹریم لیول کے مزاح کیے، لیکن ان کو اس کے ساتھ ساتھ اپنی حدود بھی پتہ تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھی ان کے حوالے سے پتہ ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ہمیشہ اس پر مسکراتے ہنستے تھے، اور جو بھی اس کا خمیازہ ہوتا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی بھرا کرتے تھے، اور جب بھی وہ ہوتے تھے نا لوگ ہمیشہ ان کے خوش ہوتے تھے۔ آپ پتہ ہے کان صلی اللہ علیہ وسلم بسامن ضحاکن، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکراتے بھی تھے اور ہنسا بھی کرتے تھے، لیکن اگین ان کو پتہ ہوتا تھا کہ کون سا مزاح ہے اور کون سا مذاق ہے، اور کبھی مزاح میں جھوٹ نہیں ہونا چاہیے۔ اس چیز کو دیکھیں کس طرح سے ڈفرینٹ اصحاب کی پرسنالٹیز تھیں، اور ہمارے لوگوں میں بھی لوگوں کی ڈفرینٹ پرسنالٹیز ہوتی ہیں، اور ہمیں چاہیے کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ نا ایک اچھا ریلیشن رکھیں، ہر کسی کا پتہ ہو کہ کون کیا ہے۔